آج کل پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے نعرے وہ لوگ لگا رہے ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں پورے عدالت نظام کو عمرانی فیض کے تحت یرغمال بنا رکھا تھا، لیکن آج عدلیہ کی آزادی کا رونا رونے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عدلیہ آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ آئین کی پابند بھی ہوتی ہے، وہ شتر بے مہار نہیں ہوتی۔ جج صاحبان کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہوتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کی آڑ میں نظریہ ضرورت کے تحت مقننہ اور انتظامیہ کو دیوار سے نہیں لگا سکتے۔ معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطن عزیز میں ایک بار پھر عدلیہ کی آزادی کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور، وکلا تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ آئینی بینچ سے یہ فرمائش کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہاں مسند نشین جج صاحبان 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں، اس لیے وہ یہ کیس نہ سنیں اور اکتوبر 2024 سے پہلے سپریم کورٹ میں جو 16 عمراندار جج خدمات سر انجام دے رہے تھے وہ انصاف فراہم کریں۔ لیکن آئینی بینچ کے نزدیک یہ مطالبہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند جیسا ہے۔ آئینی بینچ کا اصرار یہ رہا کہ آرٹیکل 191 کی ذیلی شق 3 کے تحت ماں سوائے آئینی بینچ کی کسی اور بینچ کو آئینی معاملات کی سماعت کا اختیار نہیں، تو یہ معاملہ کسی اور بینچ کے سپرد کیسے کر دیا جائے۔ یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ آئینی بینچ کو غیر آئینی سمجھتے ہیں؟ اس پر اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے فرمایا، مجھ پر تو یزید کی بیعت لازم نہیں، حسین سے دوستی، یزید کو بھی سلام، میں تو یہ نہیں کر سکتا، مگر دقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کب کسے یزید قرار دیا جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ آئینی بینچ کے سامنے دلائل دینے کے بعد میری اکرم شیخ ایڈوکیٹ سے تفصیلی ملاقات ہوئی تو ان سے استفسار کیا کہ آپ کو کس بات پر اعتراض ہے، آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی سلب کر لی گئی ہے؟ کیا آپ کو آرٹیکل 175 کے تحت ججوں کی تعیناتی کے طریقہ کار سے اختلاف ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج کی بجائے سینیارٹی میں سرفہرست 3 ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانا غلط ہے؟ کیا آرٹیکل 191 کے تحت آئینی بینچوں کی تشکیل سے عدلیہ کی آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے؟ 184(3) کے تحت حاصل اختیارات جنہیں انتظامی معاملات میں مداخلت کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا ان کو محدود کر دینے سے مسئلہ ہے، یا پھر بینچ فکسنگ ختم ہو جانے اور چیف جسٹس کے اختیارات کم کر دینے پر شکایت ہے؟ اکرم شیخ ایڈوکیٹ ماضی میں بے شمار مواقع پر زیر عتاب رہے۔ انہی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جناب چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ایسے اشخاص کو جج تعینات کر دیا جنہوں نے کبھی عدالت کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا تو توہین عدالت کا نوٹس مل گیا۔ اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے نامساعد حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے ساتھی وکلا کی تائید و حمایت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں بطور امیدوار سامنے آ گئے۔ وکلا نے انہیں واضح اکثریت سے صدر منتخب کر لیا تو ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان نو منتخب صدر سے حلف لینے سے گریزاں تھے اور ان کا موقف تھا کہ توہین عدالت کا مرتکب شخص سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر نہیں بن سکتا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے اکرم شیخ ایڈوکیٹ کو کہا، آپ نواز شریف کے بندے ہیں، لیکن چیف جسٹس کو یقین دلایا گیا کہ جب بھی عدلیہ کی آزادی پر حلف آئے گا وکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر جب انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنانے کے فیصلے پر وزیر اعظم نواز شریف اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان ٹھن گئی تو سب سے پہلے اکرم شیخ ایڈوکیٹ سڑکوں پر نکلے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ میں نے اکرم شیخ سے پوچھا کہ جسٹس افتخار چودھری اور جسٹس ثاقب نثار کے ادوار میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جو کچھ ہوا، کیا اس کا راستہ روکنا ضروری نہیں تھا؟ پاکستان میں ایک سول جج کی بھرتی کے لیے باقاعدہ تحریری امتحان ہوتا ہے، انٹرویو کے ذریعے جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے، مگر ہائی کورٹ کا جج لگانا ہو تو کوئی طریقہ کار نہیں۔ اس حوالے سے اصلاحات ضروری نہیں۔ اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججوں کو صدر تعینات کرتا ہے، کچھ ریاستوں میں ججوں کا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے، نامزد جج کانگریس اور سینٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، منتخب عوامی نمائندے ایسے سوال جواب کرتے ہیں کہ بعض امیدوار تو اس پیشی کے خوف سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور اپنا نام واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان میں ججوں کی تعیناتی کے لیے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے 13 ارکان میں سے 4 ارکان پارلیمنٹ کی موجودگی بھی
इन्हें नागवार गुजरती है और लगता है कि अदलिया की आज़ादी छीनी जा रही है। अकरम शेख एडवोकेट अदालती निज़ाम में इस्लाहात के तो कायल हैं, मगर उनका इसरार है कि आईनी तरमीम आखिरी हल हुआ करती है। बकौल उनके डिक्टेटरों ने भी अदलिया की आज़ादी पर इतना मुहलिक वार नहीं किया। वो पीसीओ जारी किया करते थे, मगर ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों के पास ये ऑप्शन होती थी कि हलफ ना लें और घर चले जाएं, मगर मौजूदा हुक्मरानों ने तो ये रास्ता भी नहीं छोड़ा। अकरम शेख मौजूदा हुकूमत के अहद शबाब में जीने वालों से सवाल करते हैं कि जीने वालों तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन हमने मुनसिफों के अहद शबाब में भी जी कर देखा है, अदालती आमरीत का मज़ा भी चक्कर देखा है। अदलिया आज़ाद हो मगर दस्तूर की पाबंद हो, शुत्र बेमहार न हो। जज साहिबान आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, अपनी ज़मीर की आड़ में नजरिया ज़रूरत के तहत मुकन्नना और इंतजामिया को दीवार से ना लगाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।